بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ ہے اور 14ویں تاریخ کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معصوم امام سے منقول آج کے دن کی یہ دعا، امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأقلني فيه من الخطايا والحفظات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين۔ عزیزان محترم، گزشتہ دعاؤں کی طرح سے کہ اکثر دعائیں 3 فقرات پر مشتمل تھیں، کچھ 4 اور کچھ 5، یہ دعا بھی 3 فقرات پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے جس چیز کی تمنا اور خواہش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پروردگارہ مجھے میری کوتاہیوں اور لغزشوں پر عقاب نہ کر۔ یہاں پر گناہ اور لغزش کے لیے جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ ہے اثرات۔ ہمارے پاس 2 کلمے عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تمرد، ایک ہے اثرا۔ دونوں گناہ اور معصیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اثرا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص قسم کا گناہ ہے۔ وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ انسان اطاعت کرنا چاہتا ہے، انسان گناہ و معصیت سے دور رہنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، اس پہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا قدم لڑکھڑا جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں اثرا، یعنی نہیں چاہتا تھا ہو گیا، کبھی اتفاق سے وہ ٹریک سے ہٹ گیا۔ جیسے سواری کا گھوڑا جو رام ہے اور اس کے اپنے مالک کے اشاروں پر چلتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے، اپنی لائن سے اتر جاتا ہے، تو مالک اسے برا بھلا نہیں کہتا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیسا جانور ہے تو وہ یہی کہتا ہے اچھا جانور ہے۔ کبھی کبھی اتفاق سے یہ اپنی لائن سے اتر جاتا ہے، لیکن اگر یہ حیوان، یہ گھوڑا ہمیشہ اپنی لائن سے باہر رہے، کبھی بھی مالک کا حکم نہ سنے، مالک کا کہنا نہ مانے، تو پھر مالک اسے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ ہمارا حساب بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں، ہم سے گناہ سرزد ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت کریں، اپنے فرائض کو بہترین انداز میں انجام دیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی وجہ سے ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور صحیح چلتے چلتے ہم سلپ ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے اور گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اثرا۔ یہاں یہ دعا کیے، پروردگارہ میں تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، میرا گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، خطاؤں کے درمیان گھرا ہوا ہوں، لہٰذا تو مجھے ان خطاؤں پر عقاب نہ کر۔ دوسرا فقرہ فرمایا وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا، پروردگارہ میری لغزشوں اور گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار میں نہیں چاہتا کہ گناہ کروں، دنیا مجھے فریب دیتی ہے، دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا
اگر خطا ہو بھی جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فوراً رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تیسرا اور آخری فقرہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا۔ عجیب جملہ ہے، پروردگارہ مجھے مصیبتوں اور بلاؤں کا نشانہ نہ بنا، یعنی میں آفتوں اور مصیبتوں میں نہ گھر جاؤں۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ آفتیں، یہ بلائیں اس دنیا کا لازمی حصہ ہیں، لازمی جز ہیں۔ یعنی دنیا بغیر مصیبتوں کے، بغیر پریشانیوں کے ہو ہی نہیں سکتی۔ الدنیا دار بالبلا، دنیا وہ مقام ہے کہ جہاں پر مصیبتیں ہیں۔ سنت پروردگار ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان لے گا، مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ بس ایسی دعا کہ خدا کی سنت کے برخلاف، ہمیں معلوم ہے کہ جو سنت پروردگار کے برخلاف دعا ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان لے، ہمیں مبتلا کرے، مختلف آزمائشوں کے ذریعے امتحان لے، ان بلاؤں کے ذریعے امتحان لے۔ یہ بلائیں، یہ پریشانیاں امتحان ہیں۔ بس اس طرح دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بظاہر تو یہ مشکل رکھتا ہے، حقیقت میں اس دعا کے اندر ایک خاص نقطہ ہے، وہ یہ کہ پروردگارہ مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان مصیبتوں کا نشانہ اور ٹارگٹ اور ہدف میں بن جاؤں۔ یعنی ایسا نہ ہو ساری کی ساری مصیبتیں میری طرف اپنا رخ کر لیں۔ جس طرح سے ایک تیر چلانے والا جب اپنا تیر چلاتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ایک خاص ہدف ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے تیر اسی ہدف پہ لگیں۔ یہاں پر یہ دعا کرنے والا کہنا چاہتا ہے کہ پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری مصیبتوں کا ہدف میں بن جاؤں، میں گھر جاؤں۔ یعنی اس بات کا انکار نہیں کہ مصیبتیں نہیں آئیں، بلکہ ایسا نہ ہو کہ ساری مصیبتیں مجھ پر آ جائیں۔ وَبِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ، تو ہے جو سب کو عزت دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہمارے حق میں یہ دعائیں مستجاب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔